اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ ہمیشہ دولت کی فراوانی رہے گی زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ دولت کی جو ہے وہ فراوانی رہے گی۔ سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیں۔ دیکھیے، سورہ حشر کی آخری آیات کے بارے میں تو حدیث شریف بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہوئی اور مختلف صحابہ کرام سے کہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو کوئی شخص اگر صبح کے وقت پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ پاک کے حکم سے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں شام تک، اور اگر کوئی شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے اول جو ہے اس سے پہلے پڑھنے سے جو حدیث میں ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھ کے پھر سورہ حشر کی آیت پڑھنے والی یہ حدیث آپ کو گوگل پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا دولت کی فراوانی میں، زندگی میں دولت کے جو ہے وہ ساری زندگی آپ کے پاس دولت کی کثرت رہے، بہتات رہے، اس کے لیے اس عمل کو ہم نے کس طرح پرفارم کرنا ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سورہ حشر کی ان آخری آیات کو آپ دن کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس کو اپنا کرنا شروع کریں، اور اس کو مطلب اس کے لیے میں آپ کو کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا کہ آپ اس کو فجر میں پڑھیں یا صرف جب آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ آپ مختلف آلریڈی وظائف کر رہے ہوں گے، کسی کے بتائے ہوئے، میرے بتائے ہوئے جو بھی کر رہا ہوگا، تو ان کو آپ اپنے حساب سے کرتے رہیں۔ ایک اضافی تھوڑا سا عمل ہے، چھوٹا سا، اس پہ کر لیں، اس پہ تھوڑا سا وقت لگا لیں تو اس میں دین و دنیا آخرت کی سب بھلائیاں بھی شامل ہیں۔ تو سورہ حشر کی آخری آیات کو آپ نے کسی بھی دن کے حصے میں 12 سے 1 بجے کا، عام دنوں میں جمعے کو 12 سے 1 بجے بھی کر سکتے ہیں، دیوال کا ٹائم اس کا خیال رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو پڑھیں 7 بار۔ پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ اس کا مجھے بھی ثواب ملے اور سننے والے کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سورہ حشر کی آیات جو ہیں اس کی ایک تسبیح اس کی کر لیں، اور پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ آپ 21 دن کا عمل یہ کر لیں، یقین کریں زندگی بھر آپ کی جو ہے وہ دولت کی ہمیشہ آپ کے پاس فراوانی رہے گی۔ آپ کبھی پیسے کے لیے جو ہے، مال کے لیے کبھی جو ہے پریشان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے پڑھنے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک انسان ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور کوئی ایک تسبیح پڑھے گا تو پھر کتنے اس کے اجر و ثواب ہیں اس کا بھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو اس عمل کو آپ بہن بھائی میرے سارے جو ہے وہ کر لیں، اور خصوصی اجازت کے لیے لائک کمنٹ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہی اپنے مسئلہ جو ہے وہ کمنٹ میں ڈسکس کر دیں۔ اگر پرسنل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر چینل ڈسکرپشن میں ہے، نہ ملے تو کمنٹ کر کے نمبر لے لیں اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی۔ مستقل اور سورہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ کبھی کسی کا مسئلہ میں تو کبھی کسی کا کمنٹ بھی جو آتے ہیں میں کبھی ویڈیو پہ ڈسپلے نہیں کیا، کسی کا کمنٹ بھی ڈسپلے نہیں کیا۔ حالانکہ لوگوں کا بھی رواج ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو جو کمنٹس آتے ہیں ان کو مینشن کیا جاتا ہے، لیکن میں نے ایسا بھی کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ کسی کی جو تکلیف میں اگر کوئی مسئلے پریشانی کے اندر کوئی مسلمان آپ سے اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، اگر وہ آپ اس کی پریشانی سن لیں، اس کے مسئلے کو اس کے غور سے اس کو سن لیں، تھوڑا دلاسا دے دیں، تو یہ بھی تھوڑا حق ہے اس کا۔ اور بس میں ہو تو بے شک اس کی مالی مدد کر کے بھی اس کی مشکل کو جو ہے وہ آسان کر دینا چاہیے۔ مگر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے کسی بہن بھائی، کسی مسلمان کی پریشانی سامنے آتی ہے، اور آپ اس کی مالی حیثیت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ابھی ایمان کامل نہیں ہے، ابھی آپ پورے مومن جو ہے وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، رشتہ دار تو
خیر بہن بھائی رشتے تو قریبی ہیں، کسی مسلمان کو بھی پریشانی میں دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا، یہ کامل ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال جی، دعاؤں میں ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام ہی مسائل کو حل کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت طاقت دیتا رہے تاکہ میں آپ کے سامنے سے حاضر ہوتا رہوں۔ زندگی کی سارے جو ہے وہ یہ زندگی کے ساتھ سب چیزیں ہیں، زندہ رہے تو پھر نیکسٹ اسی ویڈیو میں ملاقات ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔